وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما آمین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس مبارک مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں، وہ کون سی وجہ ہے جس کے وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسان وہ عمل کر بیٹھتا ہے جو اسے کرنے نہیں چاہیے، اور وہ عمل نہیں کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کثرت سے استغفار نہ کرنا۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جانے انجانے میں گناہ کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ مگر آج افسوس دیکھا جاتا ہے کہ انسان گناہ تو کرتا ہے مگر اس گناہ کی معافی نہیں مانگتا ہے۔ اب معافی کیسے مانگے؟ کئی لوگوں کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ گناہ کرنا آتا ہے مگر اس گناہ کو معاف کیسے کروائے وہ نہیں آتا ہے۔ برے لوگ برے کام کرنا اور گناہ کرنا سکھاتے ہیں، اور نیک لوگ نیک اعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ معافی کیسے مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ صحیح بخاری میں سید الاستغفار، معافی مانگنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں مانگتا ہوں مغفرت، اچھی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اچھی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اچھی دعا ہے۔ یا حی یا قیوم، اچھی دعا ہے۔ مگر سارے مغفرتوں کے دعاؤں میں جو سب سے ٹاپ مغفرت کی دعا ہے وہ ہے سید الاستغفار۔ یہ سب سے ٹاپ اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف نہ ہی معافی کی دعا ہے، کیونکہ نہ ہی اس میں صرف معافی ہے، بلکہ اس میں معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم معافی کیسے مانگے۔ دعا کے وقت اپنے آپ کو جتنا گراؤ گے اور اللہ کی عظمت کو جتنا بڑھاؤ گے، اتنی ہی تیزی سے تمہاری دعا عرش کو جا کر کھٹکھٹائے گی۔ سید الاستغفار، یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یا اللہ میں تیری طرف لوٹتا ہوں، یا اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، یا اللہ اب میں یہ سب چھوڑ کر تیری طرف لوٹتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے اب معاف کر سکتے ہیں۔ آج اگر یہاں پر موجود 10% لوگوں کو یہ دعا آتی ہے تو 90% لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ سحری سے پہلے اس دعا کو یاد کریں۔ اب اس کے فائدے کیا ہے؟ سید الاستغفار پڑھنے سے زندگی میں چین، زندگی میں سکون، کامیابی، زندگی میں خوش نصیبی اور مشکلوں کا حل ملتا ہے۔ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نجات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ آپ استغفار کثرت سے کر کر دیکھیے، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس کے لذتوں کو دیکھیے، آپ استغفار کے لذتوں کو دیکھیے، آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے بارشیں برسائی جاتی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی دے دیں گے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد بھی دے دیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ بازار گئے ہوں گے، آپ مارکیٹ گئے ہوں گے اور وہاں کے سارے پھل اپنے گھر اٹھا کر لائے ہوں گے۔ آپ استغفار کر کر دیکھیے، اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باغات کا مالک ہی بنا دے گا، آپ کے لیے نہریں جاری کر دیے جائیں گے۔ استغفار کی فضیلتیں دیکھیے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ رزق کے لیے اپنی زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس انسان کے مال میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، وہ انسان جو بھی جائز کام کرتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ انسان جو بھی پیسہ کماتا ہے اس پیسے میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کیوں نہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اس 1 روپیے میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی زندگی میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابہ ان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نبی ہیں، آپ نیک انسان ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں استغفار پڑھ کر اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگتے بلکہ اللہ رب العزت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بھی بنتے ہیں۔ اب جب آپ سونے سے پہلے جائیں تو سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد اپنے بستر پر اطمینان سے لیٹ جائے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہی ہے اور اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف نکلتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں اور مسجد والے سے کہتے ہیں مجھے یہاں کچھ وقت انتظار کا موقع دے دیجیے۔ کہتے ہیں نہیں، آپ کو یہاں انتظار کا موقع نہیں دیا جا سکتا ہے، یہاں کا نظام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہاں مجھے کچھ دیر آرام کا وقت دے دیجیے۔ کہتے ہیں نہیں، اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ پاس سے ایک نان بھائی گزرتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے نان بنانا۔ وہ مسجد والے سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ انہیں میرا مہمان بننے دے دیجیے۔ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، چارپائی پر لٹاتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں اور کیا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آٹا گوند رہے ہیں اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ نان بھائی کہتا ہے جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کرتا ہوں، جب سے استغفار کرنا شروع کیا ہوں تب سے مال سنبھالا نہیں جاتا اور جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، بس ایک خاص خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خواہش ہے اور وہ کیا خواہش ہے؟ نان بھائی کہتے ہیں خواہش یہ ہے کہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہے، بڑے نیک انسان ہیں، اللہ مجھے ان سے ملاقات کروا دو۔ امام احمد بن حنبل پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میں ہی ہوں، کہتے ہیں یہ تو میں ہی ہوں۔ وہ گھر سے ایسے نکلے جیسے فرشتے نے ان کو ملاقات کروانے کے لیے اس نان بھائی کے پاس لے کر آیا ہو۔
جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کے سارے مصیبتوں کو، سارے پریشانیوں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ آج دوسری وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ کثرت سے درود نہ پڑھنا۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے 5 فائدے ہیں۔ کیا ہے یہ 5 فائدے؟ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اس انسان کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آ کر پوچھتے ہیں کہ میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جتنا چاہو۔ پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے اس میں کچھ دیر دعا کرتا ہوں اور کچھ دیر درود پڑھتا ہوں، تو کیا اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور زیادہ پڑھے تو بہتر ہے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں یہ جو دعا کا آدھا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں اور آدھا وقت درود پڑھتا ہوں، تو کیا اتنی ہی بات ہوتی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور زیادہ پڑھوں تو بہتر ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کا پورا وقت ہے میں صرف درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، تو کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے سارے گناہ، آپ کے سارے مصیبتوں کو حل کرنے کی پریشانی اب اللہ کی۔ درود کی اتنی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے مشکل اور پریشانی میں صبر نہ کرنا۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان مشکل اور پریشانی میں صبر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مشکل میں اور پریشانیوں میں صبر کرے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم میں ایک شخص تھا، وہ طوطا پالتا تھا، طوطے کو پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ طوطا کودتا تھا، اچھلتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، چیختا تھا، پکارتا تھا۔ اس کا مالک طوطے کے ساتھ بہت خوش تھا، طوطے کا مالک طوطے کے ساتھ خوش تھا۔ ایک مرتبہ اس طوطے کا ساتھی اس کے بازو آ کر بیٹھتا ہے اور اسے کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ طوطا چیخنا، پکارنا، اچھل کود کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مالک پریشان کہ میں طوطے کو کھانا بھی دے رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں، پھر یہ طوطا کچھ بات کیوں نہیں کر رہا، چیخ رہا کیوں نہیں، اچھل کیوں نہیں کر رہا ہے۔ کچھ دن بیتتے ہیں، وہ اپنے طوطے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ان کو ساری بات بتاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پھر اس طوطے سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک میری بولی کہاں سمجھ سکتا ہے، اسے تو لگتا تھا کہ میں چیخ رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، میں اس پنجرے میں خوش ہوں، مگر میں چیختا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، میں چیختا تھا اس ناراضی سے۔ ایک دن میرا ساتھی آ کر مجھے کہتا ہے تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تب سے میں نے صبر کرنا شروع کر دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھلائی یہی ہوگی کہ تم یہ طوطے کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ اب اس پنجرے میں رہ کر کبھی نہیں بولے گا۔ سلیمان علیہ السلام اس طوطے کو لے کر پنجرے سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ طوطا سامنے جھاڑ پر موجود ایک ڈالی پر جا کر بیٹھتا ہے اور اپنے مالک کو نصیحت کرتا ہے کہ میری اس بات کو یاد رکھو کہ تم صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا اور مشکل سے 40 یا 45 سیکنڈ میں سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا، سب کچھ۔ وہ شخص جو مالدار تھا، وہ شخص جو پراپرٹی کا مالک تھا، وہ شخص جس کے بینک میں کروڑوں کے پیسے تھے، وہ شخص جو بنگلے کا مالک تھا،
وہ شخص جو بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک تھا، وہ شخص جو امیر تھا، وہ شخص جو دولت مند تھا، وہ شخص جو ظہیر تھا، وہ شخص جو پاورفل تھا، وہ شخص جو پاپولر تھا، وہ چند سیکنڈ بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ کسی نے اپنے ماں باپ کو کھویا، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا، کسی نے اپنے آدھے خاندان کو کھویا، تو کسی نے اپنی جان ہی کھو دی۔ عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مالدار سڑک پر آ گئے، اور جو امیر لوگ تھے، جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، وہ بے روزگار ہو گئے۔ یعنی کہ آباد شہر کو برباد ہونے میں یوں ہی چند سیکنڈ لگے ہیں۔ اور آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے کیوں نہیں ہے، اچھی گاڑی کیوں نہیں ہے، اچھا گھر کیوں نہیں ہے، اچھا مکان کیوں نہیں ہے، میرے پاس اچھا شوہر کیوں نہیں ہے، اچھی بیوی کیوں نہیں ہے، نیک اولاد کیوں نہیں ہے، میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہے، دولت کیوں نہیں ہے۔ واللہ چند سیکنڈ لگتے ہیں سب کچھ برباد ہونے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی ان پر کب پڑ جائے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون سے ماں باپ نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آخری مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں؟ کون سے ماں باپ نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں؟ کون سی اولاد نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مسکراہٹ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں؟ بس اپنی آخرت کی فکر کرے، کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو جائے نا، ایسی آفتیں، ایسی مشکلیں ہم پر بھی نازل ہو سکتی ہیں، اور اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ان مبارک دنوں میں، ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے جس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان پر رحم عطا فرما، جو بیمار ہیں ان میں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، جو پریشانیوں میں حل ہے، جن کے اوپر مصیبتیں نازل ہیں، اللہ ان پر رحم فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اس مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ان سب کو قبول فرما، نمازیں قبول فرما، جو لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کے روزے کو قبول فرما، جن لوگوں نے زکوٰۃ دیا ہے ان کے زکوٰۃ کو قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے ان کے عمرے کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھا ہے ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔